اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبیبنا وطبیبنا وانیسنا ومونسنا الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین روحی وارواح العالمین له الفداء اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم ایک سو ہو کر اپنے چہرے کو دین کی طرف موڑ دو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ایک سو ہو کر اپنے چہرے کو دین کی طرف موڑ دو. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت کہ جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. فطر الناس علیہا، تمام لوگوں کو بغیر کسی ایکسیپشن کے اس نیچر پہ. اور یہ نیچر کون سا نیچر ہے؟ گاڈ نوئنگ نیچر، یعنی وہ نیچر کہ جس سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، وہ نیچر جس کے ذریعے اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنی معرفی کروائی، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. یعنی ہر آدمی جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اس فطرت کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس خالق اور اس معبود کو پہچانتے ہوئے آتا ہے کہ جس خالق و معبود نے اسے پیدا کیا. اسی لیے اس خالق اور اس معبود کو معروف بالفطرہ کہتے ہیں. معروف بالفطرہ یعنی جس کو فطرت پہچانتی ہو، جس کو نیچر جانتا ہو، انسان کا جو نیچر ہے پہچانتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر تھوڑا سا اصطلاح اس کی اور دوسرے لفظوں میں اس کو بیان کریں کہ اللہ انسان کی فطرت کے لیے مجہول نہیں ہے. مجہول یعنی اننون. اللہ اننون نہیں ہے، اللہ نون ہے. ہر ایک انسان اللہ کو پہچانتا ہے. ذالک الدین القیم،
اور یہ قوی اور قیم اور مضبوط اور اسٹرانگ ریلیجن ہے. ذالک الدین القیم، یہ بہت ہی اسٹرانگ بلیف ہے، بہت ہی اسٹرانگ ریلیجن ہے یہ دین القیم. قیم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر اگر کسی چیز کو رکھ دیا جائے تو وہ چیز مضبوطی سے اس پر ٹک جائے گی، یعنی ذرا سا بھی اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. دین القیم. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں، یعنی جاہلیت میں بھٹک رہے ہیں وہ لوگ، یا جہالت میں. دو الگ چیز ہے، جاہلیت اور جہالت دو الگ چیزیں ہیں. بہرحال دونوں میں جہالت بھی ہے اور جاہلیت بھی ہے، دونوں میں بھٹک رہے ہیں. اس آیت کا مفہوم جو اب تک کے دو مجلسوں میں جس بات کا سلسلہ چلتا رہا ہے وہ یہ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب لوگوں کو پیدا کیا، خلقت اول یعنی فرسٹ کریشن جب پیدا کیا تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا اس کریشن میں، اور سارے لوگوں نے، جتنے لوگ تھے تمام لوگوں نے اعتراف کیا کہ تو ہمارا خدا ہے. اور جتنے مراحل تھے، سٹیجز تھے کریشن کے، چاہے وہ نفس ہو، چاہے روح ہو، چاہے زر ہو، زر یعنی بدن کا جو اوریجنل فارم، ہر لیول پہ اللہ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے. اور ہر لیول پہ انسان نے کہا ہاں تو ہمارا خدا ہے، اور تمام انسانوں نے کہا بغیر کسی ایکسپشن کے. اسی لیے آپ جب خدا کی بات کسی سے بھی کریں تو وہ فوراً اپنے آپ کو اپنے خدا سے ریلیٹ کرتا ہے. ہر انسان اگر ذرا سا اس کو ریمائنڈر دیا جائے، تذکر دیا جائے، تو وہ فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے امیڈیٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلیف اور یہ عقیدہ اس کے نیچر میں انگرینڈ ہے، اور اس بلیف کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ انسان دنیا میں آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے جس مذہب کی پیروی کرتا ہو، چاہے جتنے خداؤں کو مانتا ہو، لیکن جب آپ اس سے توحید کی بات کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ متفق ہوگا، اگری کرے گا اس بات پر کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ خالق ایک ہے، اللہ ایک ہے، یا جو بھی نام اس کو دے، گاڈ از ون. اسی لیے جو دو مانتے ہیں اس کو، جو دو کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی ایک کہتے ہیں، جو تین کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں 3 is equal to 1, 1 is equal to 3. وہ بھی ڈینائی نہیں کرتے ہیں، وہ 1 کے کانسیپٹ کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 is equal to 1, 1 is equal to 3، جو کہ لاجیکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی لاجک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. ایک الگ چیز ہوتی ہے، 3 الگ چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں 1 is equal to 3 and 3 is equal to 1. جو بہت سارے خداؤں کے ماننے والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ سب کا مالک ایک ہے. ہر ایک یہی کہتا ہے، کیونکہ توحید اس طرح ان کے وجود میں، ان کے ایگزسٹنس میں موجود ہے کہ وہ توحید سے انکار کر ہی نہیں سکتے. اب یہاں سیکنڈ ڈسکشن آتا ہے کہ جب ہر انسان توحید لے کر دنیا میں آتا ہے، اور کل روایت جو ڈسکس کی تھی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے گاڈ گیون نیچر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اللہ، اس کا خدا، اس کا معبود ایک ہے. تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں جب لوگ بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے گرو ہوتے ہیں دنیا میں، بالغ ہوتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے عمر جاتی رہتی ہے، ویسے ویسے
وہ خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیوں وہ توحید کا انکار کرتے ہیں؟ کیوں وہ توحید کے قائل نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں لوگ دوسری وادی میں وارد ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ ریزن کیا ہے؟ تو آئیے آج دو ریزنز خالی مختصر ڈسکس کریں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے دو ریزنز ڈسکس کریں گے صرف، اور بہت ہی جنرل لیول پہ ڈسکشن ہوگا۔ پہلا ریزن تو جو کل حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، الا ان ابواہ، مگر یہ کہ اس کے والدین یعودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کو الگ الگ دین پر قائم کر دیتے ہیں، الگ الگ تعلیمات دیتے ہیں۔ تو گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو جو بھی اس کو بتایا جاتا ہے وہ چیز وہ ابزارب کرنے لگتا ہے، اور گریجولی آہستہ آہستہ اس کی فطرت کور ہوتی جاتی ہے، اور وہ اپنی اصل فطرت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اب جو گھر کا ماحول رہا، جو بتایا گیا وہ ایکسپٹ کرتا چلا گیا۔ مدرسے میں گیا یعنی اسکول میں گیا تو اسکول میں جہاں جو چیز بتائی گئی، جو دوستوں نے بتایا اس کو ابزارب کیا، جہاں جہاں بچہ جاتا گیا اور جو جو چیزیں اس کو بتائی گئی وہ سیکھتا چلا گیا اور اپنی فطرت سے دور ہوتا چلا گیا۔ تو ایک ریزن یہ ہے۔ دوسرا ریزن جو قرآن میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ موجود ہے اور روایات میں بھی اس پر اچھا خاصا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ، نافرمانی، اللہ کی معصیت، اللہ کی باتوں کو نہ سننا۔ جتنا انسان گناہ کرے گا اتنا اپنی فطرت سے دور ہوتا جائے گا، اتنا ریالٹی سے دور ہوگا، اتنا حقیقت سے دور ہوگا، اتنا اپنے دین سے دور ہوگا، جتنا گناہ کرتا جائے گا۔ تو قرآن کی آیات ہے اس طرح کہ مثلا سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ سورہ مطففین کی آیت ہے۔ آپ جانتے ہیں مطففین قرآن میں خاص لوگوں کا کہا گیا ہے، مطففین کچھ لوگوں کا نام دیا گیا ہے، قرآن نے کچھ لوگوں کو یہ نام دیا مطففین۔ مطفف کہتے کس کو ہے؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی۔ یہ قرآن کا سورہ نمبر 83 ہے، آپ جا کر اس کو پڑھیے اطمینان سے، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا اور ہمارا کلچر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، مطففین کے لیے جہنم ہے، مطففین کو جہنم میں جانا ہے۔ کون ہے یہ لوگ مطففین؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگ کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو وزن سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایسا مول بھاؤ کرتے ہیں کہ جو قیمت ہے اس سے کم قیمت میں خریدنا چاہتے ہیں سامنے والے کو اتنا اچھا بارگین کریں کہ کم پیسے میں زیادہ چیز آئے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تو ایک پہلو یہ کہ جب خریدنے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پیسہ کم دیں اور چیز زیادہ حاصل کریں، اور جب بیچنے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کم بیچے اور پیسہ زیادہ لے لیں۔ وَإِذَا قَالُوا عَلَى النَّاسِ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب بیچتے ہیں اور جب وہ وزن کرتے ہیں تو اس میں وزن میں چوری کرتے ہیں، تھوڑی سی چیز کو بہت بتاتے ہیں، تھوڑی سی چیز کو بہت بتاتے ہیں، وزن اس کی ایکچوئل سائز کم ہوتی ہے۔ مثلا یہ ایریا ہے تو آپ نے اس ایریا کو میجر کیا تو پتہ چلا بھائی یہ تو 180 اسکوائر فیٹ ہے، لیکن آپ کو پیسہ بھرنا پڑے گا مثلا 250 اسکوائر فیٹ کا۔ کیوں بھائی؟ کہا یہ بلٹ اپ ہے، سپر بلٹ اپ ہے، کیونکہ ٹیپ میں الاسٹک ہوتی نا، تو جتنا کھینچتے چلے جائیے اتنا زیادہ پیسہ حاصل کرتے جائیے، کیونکہ قیامت تو ہے ہی نہیں۔ قیامت کس نے دیکھا ہے؟
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں ہم کو ابھی قیامت کس نے دیکھا ہے، اس لیے خوف خدا تو ہے ہی نہیں، تو تھوڑے پیسے میں زیادہ خریدنا چاہتے ہیں، اور جب بیچنے جائیں گے تو زیادہ پیسہ لیں گے اور تھوڑی چیز دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے جہنم جگہ ہے، قیامت کے دن وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ لہذا اسی سورے میں آگے ارشاد ہوتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے، ان کی حرکتوں کی بنا پر، ان کے کاموں کی بنا پر یہ ایسے ایسے کام کرتے چلے جاتے ہیں کہ ان کے دل پہ زنگ پڑتا جاتا ہے۔ علی قلوبہم، قلب کہتے کسے ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ وجود انسانی بالکل پاک و پاکیزہ، جو ہیومن ایگزسٹنس ایک دم پاک و پاکیزہ، بالکل سفید وائٹ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ، تو اس پہ ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کو سوری بولتا ہے، تو یہ بلیک ڈاٹ مٹ جاتا ہے، یہ بلیک ڈاٹ مٹ جاتا ہے، پھر وہ سفیدی واپس آ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو پھر یہ بلیک، اور پھر سے گناہ کرتا ہے، تو یہ بلیک ڈاٹ بڑھتے جاتا ہے، اس حد تک بڑھتے جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے بالکل محجوب، ویلڈ ہو جاتا ہے، بالکل اس کی فطرت محجوب ہو جاتی ہے، اور وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ رانا، رے الف نون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کسبا یعنی جو بھی انہوں نے کمایا، کسب کیا یعنی کمایا، جو بھی انہوں نے کمایا، یہ ان کی کمائی کی وجہ سے، یہ ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے۔ رانا یعنی زنگ لگ جانا، زنگ لگ جانا، تو یہ زنگ لگ گیا ہے۔ ایک بات یہاں بتانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی جو فطرت ہے کہ جس میں وہ اللہ کو پہچانتا ہے، یہ فطرت کبھی مٹائی نہیں جا سکتی، کیونکہ خود وجود انسانی میں موجود ہے۔ جب انسان کا وجود مٹ جائے گا تب فطرت نہیں باقی رہے گی، یہ فطرت سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ زنگ لگ سکتا ہے۔ تو یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے سیل کر دیا ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اب یہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے الا قلیلا، مگر یہ کہ بہت کم افراد، بہت کم لوگ۔ کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لائیں گے؟ بہت کم لوگ جن کے دل ایک دم سیل ہونے والے، جو واقعی اپنی برائی کا، اپنے گناہوں کا، اپنے برے کاموں کا ان کو احساس ہو، وہ ریئلائز کریں کہ ہم نے بہت غلط کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے نماز نہیں پڑھا، ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے کتنا ٹائم ویسٹ کیا، کتنا زندگی میں وقت ضائع کیا، فلم دیکھ کر، یہ دیکھ کر، وہ کر کے، یہ کر کے، کتنے گناہ کیے۔ ان کو ریئلائز ہوا، اور پھر ریئلائز ہونے کے بعد انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا۔ استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کے دلوں کی جو سیاہی تھی، جو کالا پن تھا، اللہ نے اس کو مٹایا،
اس بلیکنس کو اریز کیا اور پھر ان کا قلب سفید ہوا، اور یہ سفیدی کی بنا پر اب وہ پھر سے اللہ کی طرف سے جو نور ایمان ہے، جو لائٹ آف فیتھ ہے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہ تیار تھے. یہ نور ایمان، یہ جو اللہ عطا کرتا ہے نور ایمان، اس کو ریسیو کرنے کے لیے یہ رحمت پروردگار ہے، یہ عنایت پروردگار ہے کہ انسان با ایمان ہو، انسان ایمان کو ریسیو کرے. دیکھیے بارش ہوتی ہے لیکن اسی ظرف میں پانی جمع ہوگا، جو ظرف یعنی برتن، ویسل، وہ ظرف جو ریڈی ہے ریسیو کرنے کے لیے، جو آمادہ ہے، جو تیار ہے اس بارش کے پانی کو ریسیو کرنے کے لیے. اگر وہ برتن الٹا رکھا ہو تو اس میں کبھی بارش کا پانی سما سکتا ہے؟ نہیں سما سکتا. کیوں نہیں سما سکتا؟ کیونکہ وہ برتن الٹا رکھا ہوا ہے. تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل الٹا ہو جاتا ہے. جب دل الٹا ہو جاتا ہے تو رحمت الہی کو وہ ریسیو نہیں کر سکتا ہے، نور ایمان کو ریسیو نہیں کر سکتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کرے، اگر کوئی برا کام کیا تو استغفار کرے. اور پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. جن لوگوں نے بہت زیادہ گناہ کیے، بہت گناہ کیا ان لوگوں نے، ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کا مسخرہ کیا کرتے تھے. جو بھی نشانی، جو بھی آیات، چاہے وہ معجزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیغمبر کی شکل میں ہو، چاہے وہ امام کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی آیات و علامات تھیں. تو یہ افراد وہ تھے کہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کا مسخرہ کرتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے لیے ساری چیز مسخرہ ہے، یہ ساری باتیں ان کے لیے ایک جوک ہے. جب یہ قرآن نے بالکل صریح، ایک دم کلیئر ورڈز میں کہا ہے کہ یہ قرآن یہ جوک نہیں ہے بلکہ یہ ایک دم کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قول فصل ہے، یہ ہزل نہیں ہے، جوک نہیں ہے. قرآن، دین جوک نہیں ہے، دین مسخرہ کا نام نہیں ہے، دین مذاق اڑانے کا نام نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی قرآن کی آیات یا دیگر چیزوں کا، لیکن ان لوگوں نے کیوں کیا؟ ان لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ اتنا گناہ کرتے تھے. اب گناہ کیا ہے؟ گناہ کی حقیقت کو سمجھ لیجئے بس 2 منٹ اور پھر موضوع پہ چلتے ہیں. گناہ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں. گناہ یعنی اللہ نے جو بات کہی ہے اس کی نافرمانی. اب نافرمانی یعنی کسی نافرمانی ڈس اوبیڈینس، کسی کی بات نہ سنا، کسی کو ڈیفائی کرنا، اس کے لیولز ہوتے ہیں، اس کے لیولز ہوتے ہیں اور الگ الگ جیسے جیسے لیول بڑھتے ہیں. مثلا اگر ایک بچے نے کہا کہ یہ کام ہمارا کر دیجئے، اگر آپ نے نہیں کہا تو کوئی، آپ نے کام نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مثلا تھوڑے اور بڑے انسان نے کہا اور آپ نے نہیں کیا تو اب اس کا لیول الگ ہوگا. لیکن اگر کسی اور بڑے آدمی نے کہا، مثلا ایک عالم دین نے کہا کہ بھائی 1 گلاس پانی لے آئیے، عالم دین ہے، مرجع کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ 1 گلاس پانی لے آئیے، آپ نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لوگ کہیں گے آپ عجیب آدمی ہیں، مولانا صاحب نے آپ سے پانی مانگا، آپ پانی نہیں دے رہے. بات اور آگے بڑھی، اگر مثلا خود مرجع تقلید نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا، مرجع تقلید اگر کہہ دے کہ یہ واجب ہے تو چیز واجب ہو گئی، یہ صحیح ہے تو چیز صحیح ہو گئی، یہ غلط ہے تو چیز غلط ہو گئی.
پھر اس میں اپنی رائے نہیں چلتی ہے، اپنی رائے نہیں چلتی ہے، مرجع تقلید نے کہا ہے، تو اب یہ نافرمانی ہو گئی. اور روایات میں ملتا ہے اگر کسی نے مرجع تقلید کی بات کو رد کیا، اس نے امام کی بات کو رد کیا، جس نے امام کی بات کو رد کیا اس نے اللہ کی بات کو رد کیا. تو آج کل مرجعیت پر بہت حملے ہو رہے ہیں. بہرحال مرجع تقلید کی بات، اب اگر مرجع نے کہا اور نہ سنے تو لوگ کہیں گے گناہ بڑا ہوا، بہت غلط کیا، مرجع نے آپ سے کہا. اور بات آگے، اگر خود امام کہے اور کوئی نہ سنے تو گناہ اور بڑا ہو گیا. بات اور لے آئے اوپر، اگر اللہ کہے کسی بات کو اور کوئی نہ سنے، اگرچہ امام کی بات خود اللہ کی بات ہے، امام کی بات اللہ کی بات ہے، اگر کوئی امام کی بات کو نہ سنے، کوئی اللہ کی بات کو نہ سنے، تو اللہ کی بات کا انکار کرنے والا اس ذات کا انکار کر رہا ہے جو ذات انفائنائٹ ہے، لمٹ لیس ہے، باؤنڈ لیس ہے، لا متناہی ہے، بلکہ فوق لا متناہی، فوق لا متناہی، لا متناہی در لا متناہی، یعنی لمٹ لیس ان ہز لمٹلسنس، یعنی اللہ کی وہ ذات کی جس کا کوئی تصور نہیں. تو جب اس ذات کا انکار ہوتا ہے تو گناہ کی عظمت اتنی ہی ہو جاتی ہے. جب اتنی عظمت اور اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو پھر اتنی بڑی سزا ہوتی ہے. یہ ہے گناہ کا ڈیفینیشن. ایک صلوات پڑھ دیجئے.